گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی معلوماتی پروگرام، ایسا پروگرام جس میں ایسے ٹاپکس کور کیے جا رہے ہیں جس کو سننے کی برکت سے ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکتے ہیں، ان غلط کاموں سے بچا سکتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یعنی وہ کام جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسا جرم، گناہ ہوتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آج بھی ایک اہم ٹاپک ہے اور ہماری سوسائٹی میں اس ٹاپک کو کور کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موقع بہ موقع اس گناہ کی طرف لوگ مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر توجہ نہ دی، یعنی ایک تو ہے کہ ذہن بنا ہوا ہونا اور ایک تو ہے کہ ذہن بنا ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ذہن بنا ہوا بھی ہے تب بھی توجہ نہ رہی، تب بھی بندہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک جھوٹ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام نے تو اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے، اس میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، لیکن اسلام کے علاوہ بھی جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہاں بھی جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جھوٹ کی ہر جگہ مذمت ہے، لیکن دین اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ لہٰذا اسی بنیاد پر آخرت میں جو سزائے گناہوں کی بیان کی گئی ہے اسے سن کر مسلمانوں کا ذہن بنتا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم جھوٹ کے اخروی نقصانات بھی بیان کریں گے تاکہ ہمارا مزید اس سے بچنے کا ذہن پکا ہو جائے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں اور جھوٹ کا الٹ جو ہے سچ، یہ کہتے کسے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یوں ہے کہ حقیقت کے مطابق، ریالٹی کے مطابق قول اور فعل، یعنی کلام کا، بات کا، یا فعل یعنی عمل کا ہونا سچ ہے، جبکہ واقعے کے خلاف قول اور فعل کا اظہار جھوٹ ہے۔ سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچا جائے۔ بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بار کے جھوٹ سے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہی ایک بار کا جھوٹ سچ کی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر صورت میں ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، پھر وہ جھوٹ قول سے ہو یا یعنی کلام سے ہو، یا فعل سے ہو یعنی ہمارے کوئی کام سے ہو۔ دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جھوٹ کے اخروی بھی بڑے نقصانات ہیں، دنیاوی بھی بڑے نقصانات ہیں۔ پچھلی امت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ آپ کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے اور آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہیں، یعنی غائب کی خبریں بچوں کو ارشاد فرماتے۔ بچے گھر جاتے، روتے اور گھر والوں سے وہ چیزیں مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟
بچے گئے تھے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو لوگوں نے جھوٹ کہتے ہوئے کہا کہ یہاں تو بچے نہیں بلکہ معاذ اللہ سور ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب بچے سور ہی سور تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، یہ جھوٹ کہا تو ویسا ہی ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسلامی اعتبار سے جھوٹ کی خوب مذمت ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں، احادیث میں جھوٹ کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ آئیے چند ایک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 28، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مارے جائے دل سے تراشنے والے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر مباہلہ کرے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ یہ تو وہ آیات میں نے سنائی جس میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کے تعلق سے وعید بیان کی گئی ہے۔ اب چند ایک احادیث سناتا ہوں، ذرا غور فرمائے FGN چینل کے ناظرین کہ تھوڑے دیر کا جھوٹ ہمیں کتنے بڑے بڑے آخرت کے نقصان کی طرف ہانک رہا ہے، پہنچا رہا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک فسق و فجور جہنم تک لے جاتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ایک روایت میں ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اب یہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ غور کرے کہ کہیں ہم میں تو نہیں، اگر ہے تو اسے نکالنا ہے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، 3، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور 4، جب جھگڑے تو گالی دے۔ اللہ اللہ، یعنی فحش گوئی سے، گندے کلام سے بات کرے۔ بعض لوگوں کی عادت جھوٹا خواب بیان کرنے کی بھی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، یہ بھی جھوٹی ہے، جھوٹا خواب ہے، حقیقت کے خلاف چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس تعلق سے بھی حدیث پاک میں ڈرایا گیا ہے، جس نے وہ خواب بیان کیا جو دیکھا نہیں تھا تو اسے بروز قیامت اس بات کی تکلیف دی جائیں گی کہ وہ جو کہ 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، 2 دانوں کے درمیان گرہ لگانا بظاہر ممکن نہیں دکھتا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرمایا، بلا شبہ بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھلائے جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے سلسلے میں ایک طویل حدیث پاک مروی ہے، جس میں اس مرد کا ذکر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا تھا کہ اس کی باچھوں کو گدی تک اور گدی کو باچھوں تک چیرا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استفسار پر بتایا گیا، یہ وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے صبح نکلتا تو ایک ایسا جھوٹ بولتا جو دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا۔ اللہ اللہ۔ اور سنیے، فرمایا حدیث پاک میں، جھوٹ اور خیانت کے علاوہ مومن کی طبیعت میں ہر بات ہو سکتی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس میں جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کنفرم نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے اور باتیں آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا آج کل کے زمانے میں انداز
سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئی کنفرم نہیں کرتے, تصدیق نہیں کرتے. بعض اوقات اس میں کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا بھی پایا جاتا ہے, کنفرم نہیں کرتے, آگے بڑھا دیتے ہیں. اس پر لوگ ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی یہ اچھا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے واقعی ہوتا بھی نہیں ہے اور صرف بات بنائی جاتی ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. ناظرین, ایک آخری حدیث پاک مزید آپ کو سناتا ہوں. فرمایا برز قیامت 3 شخصوں سے اللہ پاک کلام نہیں فرمائے گا, ان میں سے ایک جھوٹا بادشاہ بھی ہے. اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے جھوٹ کے اخروی کتنے نقصانات ہیں اور کیسی کیسی اس کی نحوستیں ہیں, اور اس کا الٹ جو ہے سچ, اس کے بڑے فائدے ہیں, اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ آدمی جب اپنے آپ کو سچ کی طرف لے کر آ جائے گا تو خود بخود جھوٹ سے بچ جائے گا. اور سچ کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے, یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں, جو مخلص ہے, اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین, تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر سچائی کا ساتھ دیا, ان پر آنچ نہیں آئی. وہ کہا جاتا ہے نا, سانچ کو آنچ نہیں. تو ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی چند ایک واقعات ہیں, لیکن مختصراً یہ عرض کر دوں کہ وہ مشہور واقعہ جو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ آپ بچپن میں گھر سے نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے, والدہ سے کمنٹمنٹ ہوا ہے, وعدہ ہوا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا ہے. لہٰذا اسی وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے جب ڈاکوؤں کی طرف سے ڈاکہ ڈالا گیا, ہر ایک کا مال لوٹا گیا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 17 یا 18 سال تھی. اس وقت آپ کے پاس بھی ڈاکو آیا, آپ نے سچ کہتے ہوئے یہی کہا کہ میرے آستین میں میری والدہ نے 40 دینار رکھے ہیں. اس پر ڈاکو کو یہی محسوس ہوا کہ اس طرح سے کوئی سچ کیسے بول سکتا ہے, اطمینان نہیں ہوا. دوسرا ڈاکو آیا اور پھر بعد میں ڈاکو کے سردار کے پاس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے جایا گیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھی سچ بولا, اور پھر آستین جب کھولی گئی تو واقعی 40 دینار موجود تھے. ڈاکو کے سردار نے حیرت سے آپ کو پوچھا کہ کس بات نے آپ کو یہ کہنے پر مجبور کیا؟ آپ نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولوں گا, لہٰذا اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں. اچانک ایک کیفیت طاری ہو گئی ڈاکو پر, اور اس کے دلی جذبات یہ تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے, اور میں اللہ پاک کا کیسا گناہ گار بندہ ہوں کہ اللہ پاک سے بار بار وعدہ کرتا ہوں, بار بار ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اور بار بار اس کی نافرمانی کرتا ہوں. لہٰذا اسی وقت ڈاکو کے سردار کو احساس ہوا, اس نے سچی توبہ کی, اور اس کے جو چیلے تھے اس کے بھی پھر یہی جذبات ہوئے کہ ہم گناہ میں آپ کے ساتھ تھے, اب نیکیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرتے. ایک سچ, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا, سانچ کو آنچ نہیں. 40 دینار بھی محفوظ رہے, اور آپ کی سچ اور وعدے کی پابندی کی برکت سے ڈاکوؤں کی یہ جماعت نے توبہ کر کے رائے حق کے مسافر بن گئے. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین اپنا پکا ذہن بنا لے کہ ہر حال میں ہم نے سچ بولنا ہے. سچ کے فائدے کتنے ہیں, اللہ اکبر. جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے, اللہ پاک اسے نیک کار بنا دے گا, اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی. سچ کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا, برائیوں سے بچے گا. جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے, ہر قسم کا ثواب پاتا ہے. دنیا بھی اس سے سچا کہنے اور اچھا سمجھنے لگتی ہے, اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. جس قدر انہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سنیے, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء کرام کے ایک گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر حضرت سیدنا بشر بن بکر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ کہا ان کے درجات تو بہت بلند ہیں. میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا ان کی سچائی کی بدولت. اللہ اللہ.
حضرت ابو عبداللہ رمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. میں نے ان سے کہا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جس کی مجھے امید نہ تھی. میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا سچ. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سچا بنائے اور جھوٹ کی نحوست سے بچائے. اللہ پاک ہمیں سچ بولنے، سچے کام کرنے اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، آیات، احادیث اور واقعات کو سن کر اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے بھی ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا ہے اور جھوٹ کی طرف نہیں جانا. وقتی طور پہ ہمیں فائدہ دکھتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو کوئی نقصان سے ہم بچ جائیں گے، ایسا ہمیں وقتی طور پہ فائدہ دکھتا ہے، لیکن دیکھیے آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. دنیاوی طور پہ کوئی چھوٹا نقصان ہوتا ہے، آخرت کے نقصان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور کبھی کبھار تو بندہ نقصان سے بھی بچ جاتا ہے. سچ بولنے کی برکت سے اس کو جو تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے تو اللہ پاک سامنے والوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ وہ تکلیف اس پر نہیں آتی. FGN چینل کے ناظرین، ان آیات، احادیث اور واقعات سے اپنا یہ پکا ذہن بنا لے کہ ہم نے بھی ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کبھی کبھار ہمیں جذبہ تو آتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، لیکن سچویشنز ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. چند ایک مثالیں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا ہم کو موقع آتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں. حالانکہ ہمارا ذہن ہے کہ ہم نے بچنا ہے، لیکن موقع آ جاتا ہے بندہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلے سے نیت نہیں ہوتی، پہلے سے یہ ذہن نہیں ہوتا کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، لیکن موقع آتا ہے تو پھر بندہ بولتا ہوا نظر آتا ہے یا یہ خطا کر گزرتا ہے. ان ایگزامپلس میں سے ایک مثال ہے جھوٹی افواہ کو پھیلانا. یعنی یہ تو ایسی بیماری ہے، بہت سارے لوگ جو ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا محلوں میں یا گاؤں میں یا ایسا موقع جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی افواہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ چلتی چلے جاتی ہے. تو جو جھوٹی افواہوں کو عام کرتے ہیں وہ خبردار، وہ دل کے کانوں سے سنیں کہ کیسی وعید بیان ہو رہی ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک خواب بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے. میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا اور لوگ اسے لے اڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا. اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا. جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں، آپ ذرا غور کریں، سب غور کریں کہ کتنی سخت وعید ہے. ہم سے تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی. اسی جبڑے کے اندر جو دانت ہے اس کا درد اگر اٹھے شدت کا تو ہم سے کہاں برداشت ہو پاتا ہے. حالانکہ دنیاوی کسی بھی درد کی آخرت کے عذاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے. لیکن آخرت کا عذاب اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو معمولی سا درد دانت کا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ جبڑے پشت تک گدی تک چیرے جانے کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہو سکے گا؟ وہ بھی تا قیام قیامت دیا جاتا رہے گا، اللہ کی پناہ. اسی طرح انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہاں جھوٹی کوالیفیکیشن بیان کرتے ہیں، کاغذات جھوٹے بنا کے لے کے جاتے ہیں، ڈاکیومنٹ جھوٹے بنا کے لے کے جاتے ہیں. اور بیرون ملک میں فارن میں جاب چاہیے، جھوٹے ڈاکیومنٹ دکھاتے ہیں. ویزا کی انلیگل پروسیس کرواتے ہیں، وہاں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور کہیں پر اپنی قابلیت کو شو کرنے کے لیے، اپنی ایبیلٹی کو شو کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے، حالانکہ نہیں ہوتی ہے.
پھر اسی طرح کسی کا رشتہ طے ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر فریقین میں سے یعنی لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے بھی بعض اوقات جھوٹ کے سہارے لیے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ہمارا گھر ہے، حالانکہ گھر ہوتا نہیں ہے. بتایا جاتا ہے اتنے تنخواہ کے ساتھ ہمارا لڑکا کام کرتا ہے کہیں پر، حالانکہ اتنی تنخواہ ہوتی نہیں ہے. بچی کے تعلق سے اتنی پڑھی لکھی ہوتی نہیں ہے. اسی طرح آفیسز میں بہت سارے لوگ چھٹی لینے کے لیے یا چھٹی ہو چکی تو اب جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. معاذ اللہ کبھی کہتے ہیں کہ دادی کا انتقال ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کہ بخار آ گیا، حالانکہ بخار آیا نہیں ہے، حالانکہ دادی کا انتقال ابھی ہوا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے موقع پر ناظرین ہم جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی آخرت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سچے دل سے توبہ کر لیجئے. زندگی میں موقع ہے توبہ کرنے کا، بار بار موقع ملتے نہیں ہیں. کیا پتہ ہماری زندگی کی شام ڈھل جائے. سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے کر آئے. اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اتنی ساری وعیدیں جھوٹ کی بیان ہوئی تاکہ ہم جھوٹ سے بچ جائے، سچ کے فضائل بیان ہوئے تاکہ ہم سچے بن جائے. لیکن دین اسلام اس بات کو کتنا پسند کرتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں آپس میں محبتیں رہیں. دو مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو صلح ہو جائے، آپس میں باہمی تعلقات اچھے بن جائے. تو ایسے موقعوں پر دین اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب دو مسلمانوں میں صلح کرانی ہے، آپس میں دونوں کو ملانا ہے، تو ایک کے پاس اس طرح کہہ دینا کہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، جس سے دونوں کی صلح کے راستے بنے. اس کی دین اسلام نے اجازت دی ہے. اسی طرح میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہے، بن نہیں رہی، تو ایسی صورت میں بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ کوئی بات خلاف واقع کہہ دی جائے. تو یہ کتنی اسلام کی پیاری تعلیمات ہیں کہ ایسے موقع پر اس طرح کے کلمات ادا کرنے کے، اس طرح کے سینٹنس بولنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. مقصد دو مسلمانوں کا آپس میں ملانا، میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط اور پیار بھرا کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سچا بنائے، جھوٹ اور جھوٹوں سے ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ ایپیسوڈ میں مزید ایک ایسے عمل کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن اس سے بچنا کیسا ہے، یہ سارے طریقے بھی اس میں بیان کریں گے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گر تو ناراض